وہاں سے ریٹرن واپس پھر لندن لیسٹر کے لیے آؤ گے تو اس سے بہتر ہے کہ یہیں لندن میں رک جائیے، کل لیسٹر کا پروگرام کیجیے، پھر مانچسٹر چلے جائیے، تو زیادہ مناسب یہی ہوتا۔ مگر ہوا یہ کہ عادل کے والدین کو کل فلائی کرنا تھا اپنے وطن، تو عادل نے کہا کہ میں اپنے والدین کو سی آف کرنے کے لیے خود اسی گاڑی کو لے کر ایئرپورٹ جاؤں گا، والدین کو خداحافظ کروں گا، اور اس وجہ سے پلان چینج ہوا۔ یہ نکلے تو واپس پھر قاری اپنے مولانا شاہ صاحب کے گھر پر آئے جی، تو انہوں نے کہا بھی کہ بھائی ابھی آپ عادل سے کہا کہ عادل دیکھو تم ڈرائیونگ کر رہے ہو، ابھی رات ہو گئی ہے، تھوڑی چائے پی لو، تھوڑا فریش ہو جاؤ، نیند آ سکتی ہے، ہائی وے ہے، موٹر وے ہے، لمبا ہے سفر یہاں سے۔ تو عادل نے کہا کہ نہیں ابھی مجھے چائے کی حاجت نہیں ہے، اگر مجھے نیند آئے گی نا تو میں نعت شریف لگا لوں گا اور میری نیند اس کے بعد نہیں آتی مجھ کو۔ تو انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ نعت شریف لگانے کی کیا ضرورت ہے، یہ سراپا نعت پڑھنے والے تمہارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بول دینا، یہ سنائیں گی تم کو۔ تو کہا نہیں میں ان کو جو ہے وہ ان کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتا، ان کو سونے دینا چاہتا ہوں، اور میں اپنی نعت لگا کر کے گاڑی ڈرائیو کروں گا۔ تو مذاقاً انہوں نے کہا کہ دیکھو بھی یہ سوئیں گے تو ٹھیک ہے، تم مت سو جانا ورنہ سب سو جائیں گے۔ اب دیکھو الفاظ کبھی کبھی نکلتے ہیں اور وہ موقع کیا ہوتا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اب کسی کی نیت تو ایسی نہیں ہوتی، لیکن انسان کو کیا پتا ہے کہ کس کی قضا کب لکھی ہوئی ہے۔ تو وہ نکل گئے وہاں سے، اور نکلنے کے تقریباً سمجھو 11:30 کو وہاں کے لوکل ٹائم رات کے 11:30 کے قریب لندن سے نکلے ہیں، اور حادثہ تقریباً ہوا ہے 12:30 سے 1 کے درمیان، یعنی یہ یہاں سے پہنچے کیمبرج، جو آپ نے یونیورسٹی کا نام سنا ہوگا، کیمبرج ایک علاقہ ہے، تو اور ہوا یہ تھا کہ جو موٹر وے ہے، جو وہاں پر بڑے بڑے موٹر وے ہوتے ہیں، جیسے یہاں پہ پونا کا ایکسپریس وے ہے نا، یہ تو بہت یہ بھی چھوٹا ہے، اس سے بھی بڑے ہوتے ہیں، اور وہاں گاڑیاں بہت ہی ڈسپلن کے ساتھ چلتی ہیں، اس لیے کسی کو اتنا خوف نہیں ہوتا ہے، سپیڈ مینٹین کریں گے لوگ، انڈیکیٹر دیں گے، یہ سب وہاں پر سسٹم ہے۔ مگر کسی وجہ سے وہ موٹر وے چھوڑ کر ڈویل وے جو ہوتا ہے وہ لینا پڑا۔ ڈویل وے مطلب وہ ڈبل روڈ ہوتا ہے، مطلب وہاں 3-4 لین نہیں ہوتے، ایک لین آنے کی ایک جانے کی، اور اسی میں یہ کچھ حادثہ ایسا ہوا کہ سامنے سے آنے والی گاڑی والے نے رانگ لین میں لا کر کے ان کو سامنے سے ڈیش کیا، اسی وقت ایک دوسری گاڑی نے بھی ان کو ڈیش کیا، 3 گاڑیوں کی ٹکر ہوئی ہے ایک ساتھ۔ عادل ڈرائیو کر رہے ہیں، قاری صاحب پیچھے بیٹھے اسی سائڈ ڈرائیونگ سائڈ میں، ایک اور لڑکا جو ہے عطا اللہ اور ایک اور زبیر، تو ایک لیفٹ سائڈ میں بیٹھا ایک پیچھے، تو یہ دونوں جو ہے نا رائٹ سائڈ کے تھے، ان کو زوردار امپیکٹ ہوا، قاری ریاض الدین صاحب کو پیچھے اور اس کو۔ عادل یہ کہا جاتا ہے کہ آن دا اسپاٹ ہو گئے، قاری صاحب کو شدید چوٹیں آئی تھی ان کو، مگر وہ پھر تاب نہیں لا سکے۔ ہم لوگ یہاں سے مسلسل رابطے میں رہے کہ کسی طرح سے ان کا اپڈیٹ ملے، لیکن وہاں کے رولز کے حساب سے وہ فیملی کے علاوہ اور کسی کو اپڈیٹ نہیں دیتے، تو اس لیے کچھ خبر ہی نہیں مل رہی تھی کہ کیا ہوا ہے ایکچولی۔ تو اس وجہ سے مکمل کوئی یہ بھیج رہا ہے، کوئی وہ بھیج رہا ہے، کوئی وہ بھیج رہا ہے، اور جو آفیشیل لوگ ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ ایگزیکٹلی ہوا کیا ہے۔ کسی بھی چیز کو پھیلانے سے پہلے جنگل، اور اس کے بعد کہاں سے کہاں بات پہنچ جاتی ہے۔ ابھی کسی نے ایک میت کی تصویر پوسٹ کر دی، عزالدین صاحب کی تصویر ہے میت کی، رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ نہیں ایسی کوئی تصویر ریلیز نہیں ہوئی، ابھی باڈی ہی نہیں ملی ہے تو تصویر کہاں سے ریلیز ہوگی، ابھی تک باڈی ریلیز نہیں ہوئی۔ خیر جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ ابھی ایک بچہ جو ہے وہ ابھی انڈیوسڈ کوما میں ہے، مطلب ڈاکٹرز نے اس کو بے ہوش کیا ہوا ہے، اور ایک کے دونوں پیر فریکچر ہو گئے تو وہ بچ گئے ہیں، ایسا ہے، لیکن وہ بھی ہاسپٹل میں ہے، ان کا آپریشن وغیرہ بھی ہو گیا ہوگا، ان کے لیے دعا کریں اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، اور ان دونوں مرحومین کے لیے دعا کریں، قاری ریاض الدین صاحب اور عادل محمد عادل کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ان کو گھری کے رحمت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔